أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 112 ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، یعنی انہیں ذلیل کر دیا گیا جہاں بھی وہ پائے جائیں، سوائے اللہ کے یا لوگوں کے سہارے سے، اور وہ اللہ کے غصے میں گھر گئے، اور ان پر غریبی اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ بات نہیں مانتے تھے اور حد سے آگے گزر جاتے تھے، لمٹ کراس کر جاتے تھے۔ They have been put under humiliation wherever they are overtaken, except for a covenant from Allah and a robe from people, and they have drawn upon themselves anger from Allah, and they have been put under destitution. That is because they disbelieved in the verses of Allah and killed the prophets without right, and that is because they disobeyed and habitually transgressed۔ ذلت اور رسوائی، ہیوملیشن، اپمان جسے کہتے ہیں ہندی میں، اور عزت دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، حکومت اور پاور بھی اسی کے ہاتھ میں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ ذلت اور رسوائی کس قوم کا مقدر ہوگی، کس قوم کو عزت ملے گی، وہ بھی بتایا ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، انہوں نے سب کے سامنے دین پیش کیا، اللہ کا میسج سنایا سب کو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے نبیوں کے میسج انہوں نے نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر ذلت تھوپ دی گئی، یعنی جہاں بھی رہیں گے وہ ذلیل ہی ہوں گے، عزت نہیں ملے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مرڈر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد 2000 سال تک کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ملی، بھاگتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ 1917 میں انہیں وہ جگہ ملی جہاں پہ آج اسرائیل ہے، اور وہ بھی کیسے ملی؟
جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، انہیں سہارا اگر مل سکتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ دے گا یا لوگوں کے سہارے سے، تو اللہ کا سہارا تو ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ کس کا سہارا ملا؟ اس وقت برٹش گورنمنٹ کا سہارا ملا۔ ان کو جا کے انہوں نے بھیک مانگا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ہم تمہیں وہاں جگہ دیتے ہیں رہنے کے لیے۔ اور آج کس کا سہارا حاصل ہے؟ سپر پاور۔ اگر وہ ہاتھ کھینچ لے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اسرائیل کہاں تھا اور یہودی کہاں تھے، ایک رات میں ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن وہ پوری ویسٹرن ورلڈ اس کے ساتھ کھڑا ہے، برٹن ہے، جرمنی ہے اور فرانس ہے، امریکہ ہے، سب اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ بول دیں کہ ہم آج سے نہیں ہیں تو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے سہارے سے ان کو تھوڑی عزت مل سکتی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غصے میں گر گئے، اللہ کا اینگر ہے ان پر۔ اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ تو محتاجی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک طرح سے پاورٹی، غریبی۔ تو یہ بھیک مانگتے پھرتے تھے، آج یہ اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حرام طریقہ اختیار کیا، سود کا، لوٹنے کا، دوسری قوموں کو ہڑپنے کا، اس وجہ سے آج ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دل کی غریبی، ہمیشہ یہ ڈر میں اور خوف میں جیتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم کرائم کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی کرمنل ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اسے سکون نہیں ملتا، اسے اندر سے اس کا دل اس کو کھاتا رہتا ہے۔ اب اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ یہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور نبیوں کو انہوں وہ قتل کر دیتے تھے، عام آدمی تو چھوڑ دیجیے، اور اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور حد سے آگے گزر جاتے تھے۔ تو یہ آیت ان کے کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن یہ آیت اتری کس کے لیے ہے؟ کیا یہودیوں کے لیے یہ آیت اتری ہو تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر اتری ہے۔ اب اس آیت کو اپنے آپ پر فٹ کر کے دیکھیے مسلمان قوم پہ۔ آج پوری دنیا میں، انڈیا میں دیکھ لیجئے، وہ دنیا کی بات چھوڑیے، کون سی قوم سب سے زیادہ ذلیل ہو رہی ہے؟ کیا ہندو، سکھ، پارسی، جین، کرسچن؟ نہیں، کسی کی مسجد توڑی جا رہی ہے، کسی کو مارا اور قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو بھگانے کی بات ہو رہی ہے، کسی کے خلاف نفرت، کسی کے خلاف نہیں، مسلمان کے خلاف کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے تو ان پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوا، کیا اسی طرح آج مسلمان خدا کی بات مان رہے ہیں؟ کیا نہیں مان رہے؟ 98% تو پہلا حکم نہیں فالو کرتے اللہ کا، نماز پڑھو، پہلا حکم ہے اسلام میں، نماز پڑھے تو مسلمان، نہیں پڑھے تو نہیں، کلیئر بات ہے یہ۔ تو اب وہ جو ان پر جو چیز لاگو ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، یہ مسلمان کے لیے الگ، کافر کے لیے ایسا نہیں ہے، اللہ کا قانون ایک ہے۔ سورج نکلتا ہے سب کو روشنی ملے گی، بارش ہوتی ہے سب پر پڑے گی، ایسا کچھ نہیں۔ تو اب وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ ہیوملیشن مسلمانوں کا، محتاجی۔ ہندوستان میں اگر 3 لاکھ بھکاری ہیں تو اس میں 1 لاکھ کون سے ہیں؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے کس قوم میں؟ آپ دیکھ لیجئے، روڈ پر دیکھ لیجئے، چاہے وہ رسید بک لے کے بھیک مانگ رہے ہوں یا ایسے مانگ رہے ہوں۔ تو ذلت اور محتاجی اور ایک جو خوف ہوتا ہے نا، انون فیئر، کس قوم پہ سب سے زیادہ ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے کس قوم کو سب سے زیادہ ہے، کہ پتہ نہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا، 2024 کے بعد کیا ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ خدا کی بات نہیں مان رہے،
اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ وہی جو اوپر بتایا گیا تھا کہ وہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی. اب یہ چیز صحابہ کرام کے بارے میں نہیں تھی. کیوں؟ انہوں نے وہ ساری چیزیں فالو کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا, آسمان تک پہنچایا. اور آج ہم کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے ہیں. ہر جگہ دفن ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں. اس کی وجہ دوسرا کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو ذلت یہودیوں کو دیا تھا ان کے نافرمانی کی وجہ سے, ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے, وہ آج مسلمان چونکہ ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے ہیں, نافرمان ہو گئے ہیں, بات نہیں مان رہے ہیں. کون مانتا؟ آپ جا کے بولیے. یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں بتاتے ہیں کسی آدمی کو کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, وہ ماننے کے بجائے ناراض ہو جاتے ہیں. الٹا ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں بتایا کیوں؟ کیا ایسے قوم کو, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا؟ اور ہم اپنی بات نہیں بتا رہے ہیں, ہم خدا کی بات بتا رہے ہیں اور ریفرنس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے. کیا اصول ہے؟ آپ خدا کو عزت دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. جیسے ہے نا, فَاذْكُرُونِي اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی طرح اگر تم اللہ کو عزت دو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا. اللہ کو ویلیو نہیں دو گے, عزت نہیں دو گے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو آج کر رہا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے سلامتی کا, بچنے کا. کیا؟ پوری قوم اللہ کے سامنے جھک کر کے توبہ کرے, معافی مانگے. آج سے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے. ایک سیکنڈ میں یہ حالات چینج کر کے پھر سے وہ حالات لائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے کا جو اینگر ہے, غصہ ہے, ذلت ہے, اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. اللہ کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے.